وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ اور پہلے تمام لوگ صرف ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک امر پہلے ہی مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تمام لوگ ایک ہی امت سے مراد کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں جی؟ سب سے پہلے انسان اور انسانیت کے باپ آدمی آدم سے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا عقیدہ یا نظریہ یا مذہب سوچ کیا تھی؟ اسلام تھا، لا الہ الا اللہ تھا۔ تو اب جتنی بھی ان کی اولاد ہوئی وہ تمام کی تمام کیا تھی؟ مسلمان ہی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم یہ 327 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ سب ہدایت پر تھے اور برحق شریعت پر تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ وہ پہلے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، ان کو اس وقت بھیجا گیا جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے حق کو ترک کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی جس سے حق پر استدلال کیا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی ذات گرامی، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی اولاد کا نظریہ 1000 سال تک ایک ہی رہا۔ آگے اولاد کے اندر اختلاف پھر پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور اچھا، میں نے ایک تحقیق سنی اور کچھ آثار قدیمہ والے تھے، کچھ اور تحقیق کرنے والے تھے، انہوں نے آپس میں کو بنو کہ یہ اللہ آپ کی خیر کرے، آکسفورڈ والوں نے اس تحقیق کو شائع کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آدم کیا ایک ہی آدم ہے یا مختلف آدم ہے؟ انسانیت کی تاریخ کتنی پرانی ہے، وہ اس پر بحث کرتے گئے۔ کئیوں نے کہا جی 5000 سال پرانی تاریخ، کئیوں نے کہا نہیں 7000 سال پرانی تاریخ ہے انسان کی، کوئی نے کہا نہیں 9000 سال پرانی تاریخ ہے۔ اچھا، پھر ایک نظریہ اور ایک سوچ انہوں نے یہ دی کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک آدم کو پیدا کیا گیا، پھر انسانیت کو ختم کیا گیا، پھر آدم کو پیدا کیا گیا، پھر انسانیت کو ختم کیا گیا، پھر آدم کو پیدا کیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی 7واں آدم ہے، کوئی 6واں آدم ہے، کوئی فلانا آدم ہے، کوئی فلانا آدم ہے۔ میرا نظریہ اور میری سوچ یہ ہے، جو ہم نے قرآن و حدیث سے حاصل کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان سے پہلے ایک مخلوق کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا۔ انسان سے پہلے ایک مخلوق تھی، وہ انسان نہیں تھی۔ تو قرآن پاک فرشتے تھے، جنات تھے، ہے نہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ تو ایسے مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہے جو زمین پر جا کے فساد پھیلائے گی، دنگے کرے گی، لڑائیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ اگر کوئی عبادت کا مسئلہ ہے تو یا اللہ کیا ہم کم ہیں تیری تسبیح کے لیے، ہم تیرے معاملہ۔ یہ قرآن پاک کا ایک میں نے آپ کو صرف حصہ بطور دلیل عرض کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے کچھ ہوتا تو قرآن آفاقی کتاب ہے،
قرآن قیامت کی دیواروں تک کے لیے رہنما کتاب ہے، قرآن میں اس کا ذکر ضرور ہونا تھا۔ اس کے بعد کے عالمین کا ذکر تو ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ مخلوقات جن تھے، وہ مخلوقات فرشتے تھے، یہ دو مخلوقات پہلے پیدا ہوئی ہیں انسان سے پہلے، لیکن انسان سے پہلے انسان نہیں پیدا ہوا۔ آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، آدم پہلا انسان ہے۔ اچھا جی، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کبھی ایسے 40 آدمیوں سے خالی نہیں رہی جو خلیل الرحمن کی مثل ہیں، انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور ان میں سے جو شخص مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسرا پیدا فرما دیتا ہے۔ المعجم الاوسط میں یہ 4113 نمبر پر روایت موجود ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں دوسری بات بتا رہی ہے، جتنی مرضی گمراہی پھیل جائے، جتنی مرضی گمراہی پھیل جائے، 40 ایسے افراد ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والا تقوی لے کر زندہ رہتے ہیں۔ وہ نبی نہیں ہوتے، اب وہ نبی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ بابے آج ہم سنتے آواز بابے تشے کو نہیں۔ یہ حدیث رسول میرے سامنے ہے، سند اس کی ٹھیک ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، المعجم الاوسط کے اندر ہے کہ 40 ایسے افراد رہتے ہیں جن کے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے، جن کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اللہ اپنے فضل سے تمہارے اوپر بارشیں بھی کرتا ہے اور برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت امام احمد نے کتاب الزہد میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین کبھی بھی ایسے 7 آدمیوں سے خالی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ عذاب دور فرما دیتا ہے۔ ہمارے پنجابیوں میں کوئی کسی کا قصور کر کے اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی یار لے کر اس شخص کے پاس چلا جائے تو وہ کہتا ہے میں نے معاف تو نہیں کرنا تھا، لیکن جو بندہ تو لے آیا ہے نا، بس میں کیا کروں، اس کے آگے میں بول نہیں سکتا۔ کوئی استاد لے جاتا ہے، کوئی پیر لے جاتا ہے، کوئی دوست لے جاتا ہے، کوئی ایسا رشتہ کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات اولاد سے اور ان چیزوں سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے لیکن اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے وجہ سے اللہ عذاب کو دور رکھتا ہے۔ صحیح حدیثیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کوئی شے کوئی نہیں، آپ ان صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہمیں وہ بندے نکال کے دکھائیں۔ چلو میں تو جھوٹا ہو سکتا ہوں میں جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کائنات کی سب سے سچی ذات تو جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ تو بالکل 100% بات ٹھیک کر رہے ہیں نا جی۔ اب آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، آپ اس تحقیق تک پہنچے نہ پہنچے الگ بات۔ اب اس میں پچھلی میں 40 کہا گیا، اس حدیث پاک میں 7 کہا گیا۔ آگے سنیے، امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کبھی ایسے 3 آدمیوں سے خالی نہیں رہی جو ابراہیم خلیل اللہ کی مثل تھے، انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے۔ رزق بھی ان کی وجہ سے، مدد بھی ان کی وجہ سے، بارش بھی ان کی وجہ سے، اور یہ کہتے ہیں وہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتے، جبکہ صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں سب ان کی وجہ سے۔ اچھا جی، پھر آگے سماعت فرمائیں۔ امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا کہ ہمیشہ روئے زمین پر 7 یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین ایسے 7 آدمیوں سے خالی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر مالک نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے عذاب اور ثواب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ جو آج چیلنج مارتے ہیں نا جی، وہ کر کے دکھاؤ، وہ اینج کر کے دکھاؤ، وہ اینج کر کے دکھاؤ، ہم تمہارے بابوں کی توہین کر رہے ہیں، عذاب نازل کر کے دکھاؤ، یہ کوئی نئی بولی تو نہیں ہے، یہ تو کافروں کی بولی بھی تھی۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کو ڈراتے تھے، آپ تو آخری نبی ہیں، امام الانبیاء، جب حضور ڈراتے تھے یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو وہ مذاق کرتے تھے، اللہ نو کہے نا عذاب نازل کرے، اللہ نو کون عذاب نازل کرے، وڈے ہوئے کو فلانے، وڈے ہوئے کو فلانے، بدتمیزی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر کوئی ہمت ہے تو ہماری فلاں کر کے دکھاؤ، ہمارے فلاں کر کے دکھاؤ۔ میرا رب سونا کہہ رہا ہے وہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اگر یہ پہلے بات میں نے کہہ چکا ہوتا کہ ایک دن حساب کا میں نے رکھا ہوا ہے تو تمہارا فیصلہ آج ہی ہو جاتا، یہ آج ہی فیصلہ ہو جانا تھا۔ وہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی حضرت جی، ایک آیت ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتی، اتنا سا علم حاصل کر لیا اور وہ بھی اختلافی، صرف فیم میں رہنے کے لیے، کبھی ادھر منہ مار، کبھی ادھر منہ مار، کبھی اس کو مار مار، اس کو چھیڑ، اس کو چھیڑ۔ مجھے سیاست بھی آتی ہے، مجھے دنیا بھی آتی ہے، دنیا داری بھی آتی ہے، لیکن میرے بیانات کے اندر آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے کہ میں نے کہا کہ آج ہم جناب صرف اور صرف سیاست پہ بات کریں گے جی، آج سیاسی حالات ایسے ہو گئے جی، آج ملکی حالات ایسے ہو گئے جی، آج سیکورٹی کے حالات ایسے ہو گئے جی، آج فلاں حالات ایسے ہو گئے۔ نہیں، جب بھی بولیں گے قرآن بولیں گے، جب بھی بولیں گے حدیث بولیں گے۔ حضرت میرے ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور میں اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتا ہوں، میں مر جاؤں گا یہ 40 سال بھی وہیں پر رہیں گے، پھر بھی جب اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے تو حضرت قبر میں اس وقت بھی مجھے جوتے پڑیں گے، میری بات تو رہے گی نا۔ اسی لیے بھائی کسی مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کا جو قرآن آپ کو کہہ رہا ہے، جو نبی کا فرمان کہہ رہا ہے، وہ دنیا کو بتاؤ، تاکہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی ہماری بات سنے تو کم از کم ثواب تو ملے۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے قبلہ، جو میں نے اب تک اپنی زندگی میں دیکھا۔ ممکن ہے کہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، میں نے جو زندگی میں اب تک نصف صدی کے قریب میں دیکھ چکا ہوں، آدھی صدی کے قریب میں دیکھ چکا ہوں، اس آدھی صدی کے اندر میں نے رشتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالخصوص پچھلے 25 سال کے اندر تو رشتے ایسے بدلے ہیں کہ اخیر ہو گیا جی۔ پہلے دوستوں یاروں نے دھوکہ دینا شروع کیا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں نے دھوکہ دینا شروع کیا، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت ختم ہو گئی۔ اب جو تھوڑی بہتی بچی پھر رہی ہے نا جی، وہ بچی پھر رہی ہے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، جو اس وقت اس دور میں باقی بچ گئی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو روشنی باقی ہے جن چراغوں میں، وہ ماں باپ کے چراغ ہیں جی۔ وہ بھی وہاں پہ ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ بیٹا جو آپ کو کما کے کچھ نہیں دیتا، جوان ہے اور آپ کو کچھ لا کے نہیں دیتا، تو اکثر ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، نہ کھٹوا جیا سارا دن پیا رہندا کو کم کریا کر۔ اب یہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس کے اندر کوئی روشنی ہے، ابھی کچھ تھوڑے سا نا محبت پیار اخلاص ہے ابھی ماں باپ کے اندر، اگرچہ اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ ماں باپ اسی پہلے اگر کوئی بیٹا بغلول بھی ہوتا، سائیں بھی ہوتا تھا تو ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب زیادہ تر ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ بچے یتیم خانوں میں جا کے جمع کروا دیتے ہیں، ڈسیبل ہاؤس بنا دیے گئے باقاعدہ کہ یہاں پر صرف سائیں لوگ یتیم خانے میں جمع کرا دو۔ ماں باپ کو بچے جو ہیں وہ یتیم خانوں میں جمع کروا رہے ہیں۔ پہلے بچوں کو یتیم خانے میں جمع کروایا جاتا تھا، اب ماں باپ کو یتیم خانوں میں جمع کروایا جا رہا ہے۔ بابوں کا یتیم خانہ کھل چکا ہے نا، یہ لاہور کے اندر بھی ہے نہیں، مائیوں کا بابوں کا یہ سارے کھل چکے ہیں، یعنی وہ محبت دور ہوتی جا رہی ہے۔
مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جس رشتے کے اندر آج بھی اس نفسا نفسی کے دور میں تھوڑی سی رمق اور روشنی باقی ہے نا، یہی رشتہ کل قیامت والے دن آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ آپ کے پاس ایک نیکی کم ہو جائے گی، آپ جائیں گے ماں باپ کے پاس، امی جی ابو جی میری یہ ایک نیکی کم ہو گئی، میرے اوپر احسان کر دو، مجھے کہ ایک نیکی دے دو۔ اس دن ماں باپ کہیں گے بیٹا چنگی اولاد ہے تو ساڈی، اج بھی ساڈے کول منگن آ گئے، اج تے تو اپنی نیکیاں ساریاں سانو دے کے جا نا۔ یعنی اس دن بھی یہ رشتے آپ کے کام آنے والے نہیں۔ تو اس دن بھی اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو وہ نبی کا امتی والا رشتہ کام آئے گا۔ اس دن نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے ان امتیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے، حضور شفاعت فرما کے ان کو واپس لا رہے ہوں گے۔ آج اس دنیا کے اندر جس نے حضور سے محبت کی، حضور سے وفا کی، اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن بھی، قبر میں بھی، سوائے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا۔ تو پھر میرے بابو پھر بندہ محبت ان سے کرے یا کہ نہ کرے؟ پھر محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا، پھر ان سے محبت کرے۔ جو رشتے ہماری آنکھوں کے سامنے بدل گئے ہیں، ایک بھائی کو اگر کروڑ پتی اللہ بنا دے تو غریبوں کو منہ نہیں لگاتا وہ۔ سکے بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، دوستوں یاروں کی نہیں ہو رہی۔ دوستی یاری تو غلاظت کا منبع ہو چکی ہے۔ اب تو رشتہ داری چھوڑ دو باقی ان معاملات کو، اب تو سکے بہن بھائیوں کی بھی جو وہ چراغ ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی آثار قدیمہ کی طرح، جس طرح کوئی خزانہ مل جاتا ہے آثار قدیمہ میں، بہن بھائیوں کے اندر ایسے پیار ہو، ہائے 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 ہائے، بہن بھائیوں کے اندر کوئی ایسا پیار ہو، آثار قدیمہ کی بات ہے۔ وہ بڑے اگر ہوئے بھی تو وہ پرانے لوگ ہوں گے، نیوں میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو، نیوں میں ہوگی نہیں۔ پہلے صورتحال یہ تھی 10 افراد اگر گھر کے کمانے والے ہیں نا، تو یا ماں کے ہاتھ میں آتی تھی ساری کمائی یا باپ کے ہاتھ میں آتی تھی، یا باپ ایک ہی فیصلہ کرتا تھا یا اماں جی کرتی تھی، بس کوئی تیسرے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ پیسہ جتنا آنا ہے، نوکری جنی کرنی، جو بھی ہے لیاؤ جی، اماں جی دے ہاتھے رکھو یا بابے جی دے ہاتھ رکھو، بس۔ وہ 2 گھر کے سربراہ ہیں، جب تک وہ زندہ رہتے تھے سربراہ رہتے تھے۔ اب تو بابو ہر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی سربراہ ہے جی۔ بس دعا کرو جب تک زندہ رہیں اللہ ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور جب مرنے لگیں اللہ اسی ایمان کو ہمارا سلامت رکھے، حضور سے نسبت کو سلامت رکھے، ہماری قبر حشر اللہ سونا کامیاب کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔